الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی. آج پاکستان میں ماہ محرم کی 10 تاریخ یوم عاشوراء ہے. کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک محرم کی 10 تاریخ بڑی محترم اور بہت خاص ہے. روایتوں کے مطابق کائنات کی ابتدا اسی تاریخ سے ہوئی. حضرت آدم کی ولادت اسی تاریخ میں، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگی اسی تاریخ میں، حضرت یوسف علیہ السلام کو رہائی ملی اسی تاریخ میں، حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، حضرت حوا کی ولادت، حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا، حضرت ادریس علیہ السلام کا آسمانوں پر جانا. یہ تمام واقعات اسی تاریخ میں بتائے جاتے ہیں. اسی تاریخ کو قیامت قائم ہونی ہے. اللہ تعالی نے یہی تاریخ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
شہزادے کی قربانی کے لیے بھی مقرر فرمائی۔ واقعہ کربلا 61 ہجری میں محرم کی 10 تاریخ کو پیش آیا۔ یہ جمعہ اور 10 تاریخ انبیاء کا دن ہے۔ میں نے کائنات کے کچھ واقعات آپ کو بتائے، بڑے اہم واقعات اس تاریخ میں رونما ہوئے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آئے تو مدینہ منورہ کے رہنے والے یہودی محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ عاشور محرم کا، عاشورا 10 کو ہی کہتے ہیں، 10ویں کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے پوچھو یہ 10 تاریخ کا روزہ کیوں رکھتے ہیں محرم کی؟ انہوں نے کہا اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات دی تھی، اس لیے ہم اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی خوشی منانے کا حق ہم تم سے زیادہ رکھتے ہیں۔ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، میرے نبی پاک نے خود روزہ رکھا 10 محرم کو اور حکم دیا کہ 10 محرم کو روزہ رکھا کرو۔ لیکن یہودیوں سے مشابہت نہ رہے، ان کی مخالفت ہو جائے، وہ صرف 10 کا رکھتے ہیں، تم 9-10 کا رکھ لیا کرو یا 10-11 کا، 2 روزے رکھ لیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن کے لیے، عاشور محرم کے لیے خاص طور پر بتا دیا۔ پھر ہم جانتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت ہم پر لازم ہے۔ قرآن نے نبی کی قرابت کی محبت ہم پر واجب کی ہے۔ قرآن میں ہے، فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے میں نے تمہیں دین سکھایا، سب کچھ کیا، کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اپنی قرابت کی محبت کے۔ کیا مطلب؟ جو میرے قریب ہیں ان سے پیار رکھو۔ صحابہ نے پوچھا کون ہے آپ کے قریب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تفصیل بھی بتا دی، کون کون قریب ہیں، وہ بیان بھی احادیث میں موجود۔ ان میں خاص طور پر مولا علی کا ذکر ہے، سیدہ فاطمہ کا ذکر ہے، حسنین کریمین کا ذکر ہے۔ امام شافعی 4 اماموں میں سے ایک امام، وہ کہتے ہیں اے اہل بیت نبوت تمہاری فضیلت کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے، جب تک تم پہ درود نہ پڑھا جائے کسی کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ نبی کی قرابت سے محبت رکھنا ہم پر واجب۔ محبت والے اس موقع پر نیکیاں کرتے ہیں، کثرت کرتے ہیں، ان کی یاد مناتے ہیں۔ اب یہاں صرف ایک بات کر کے تھوڑی سی پھر آگے چلنا ہے۔ میں ایمان والوں کی بات کر رہا ہوں، کسی اور طرف دھیان نہ جائے۔ کچھ لوگ اہل بیت کا ذکر کرتے ہوئے بخل کرتے ہیں، یا خوشی سے فراخ دلی کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ کچھ لوگ صحابہ کے ذکر میں ایسا کر جاتے ہیں،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی، ان کے اہل بیت بھی، اہل بیت سے مراد گھر والے، دونوں کی محبت ہم پر لازم ہے۔ نہ ہم نے صحابہ کا دامن چھوڑنا ہے، نہ اہل بیت کا دامن چھوڑنا ہے، ذہن میں رہے۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا اہل بیت کی بات کریں گے تو شیعہ کہلائیں گے، تو شیعوں نے ٹھیکہ لیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ شیعہ اہل بیت کی محبت کی باتیں کرتے ہیں؟ وہ تو صرف دعوے کرتے ہیں، محبت تو اہل سنت کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اہل بیت کی باتیں کرنا شیعیت نہیں ہے۔ نبی کے پیاروں کی محبت واضح کرتے ہیں ہم۔ مثلا میں اپنی بات کروں، میں سیدنا صدیق اکبر کا غلام ہوں، میں سیدنا فاروق اعظم کا غلام ہوں، میں سیدنا عثمان ذو النورین کا، مگر حضرت علی کو مولا علی مانتا ہوں، ان کو مولائے کائنات کہتا ہوں۔ وہ بلا شبہ ہم سب کے مولا ہیں، ان کو شہنشاہ ولایت مانتا ہوں۔ عقیدہ میرا وہی جو داتا صاحب کا ہے، عقیدہ میرا وہی جو غوث پاک کا ہے۔ نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل بشر حضرت ابو بکر ہیں، کوئی شبہ نہیں۔ میں ہر صحابی کو مانتا ہوں، نبی کا ہر صحابی سچا، مگر اہل بیت کی محبت کا اظہار یہ کرتے ہوئے یہ نہ کوئی سمجھ لے کہ شیعہ ہو گئے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آج بہت سی غلط باتیں معاشرے میں آ گئی۔ اہل تشیع، آپ اہل تشیع کہتے ہیں، لفظ اہل تشیع، شیعیت والے، انہوں نے انتہا کر دی۔ انٹرنیٹ دیکھو، اخبار دیکھو، ٹی وی دیکھو، ان کی رسمیں، شرم آتی ہے۔ پتہ نہیں کس کو لٹا دیتے ہیں اور اس کو کہہ دیتے ہیں یہ امام۔ پہلے تو بات صرف گھوڑے تک تھی نا، اب تو جنازے اٹھتے ہیں، ان پہ باقاعدہ جسم بنا کے لٹائے جاتے ہیں، وہ بت بناتے ہیں یا بندہ لٹاتے ہیں، اس طرح کی حرکتیں۔ کسی کو زنجیریں پہنا کے بٹھا دیا اور کہہ دیا یہ امام زین العابدین، اس طرح کی حرکتیں، اللہ کی پناہ۔ سنو، میں نے رات بھی کہا تھا، امام نے اتنی بڑی قربانی دی تھی دین کے لیے، اور ہم نے صرف یہ رسمیں بنا لی۔ کچھ لوگوں نے صرف لہیم بنا لیا، کچھ لوگوں نے صرف سبیل لگا لی، اور امام پیغام کیا دے کے گئے ہیں، اس پیغام کو بھی تو یاد کرو۔ ضرور سبیل لگاؤ، شربت پلاؤ، لہیم کھلاؤ، خیرات کرو، تم سے جو نیکی ہوتی ہے ضرور کرو، مگر پہلے یہ تو دیکھو کہ امام نے کس لیے جان دی تھی، کہ کسی باطل کو، کسی غلط کو قبول کرنا نہیں۔ ہم نے کتنی غلط چیزیں قبول کی ہوئی ہیں، وہاں ہمیں امام کیوں نہیں یاد آتے، وہ بھی ہمیں دیکھنا۔ دوسری بات، وہ لوگ جنہوں نے غلو کیا، غلو کا مطلب حد سے بڑھے، ان کی وجہ سے دوسرے لوگ رد عمل کے طور پر سامنے آئے۔ اب کچھ ایسے لوگ آ گئے ہیں جنہوں نے ضد میں یا دشمنی میں یا اپنی گندگی کی وجہ سے یزید کے بارے میں ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں جو دل آزاری کی ہیں، مسلمانوں کو دکھ دینے والی ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ یزید کو جنتی کہنے لگ گئے ہیں، وہ یزید کی حمایت کرنے لگ گئے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اتنا ہی کہوں گا کہ میرے نبی کو اذیت دینے والا
میرے نبی کو تکلیف پہنچانے والا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی شدید عذاب اور بربادی والا ہو سکتا ہے، خیر والا ہو سکتا نہیں۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، کسی کو اختلاف ہو اس کی مرضی، میں یزید کو کافر نہیں کہتا، میں یزید کو اونچی مگر کافروں سے برا سمجھتا ہوں، کافروں سے اونچی، ہاں، کافر کہنے سے میری تسلی نہیں ہوتی، اس کا جرم اتنا گھناؤنا ہے، اتنا بھیانک ہے کہ میرے نزدیک وہ کافروں سے بہت برا ہے۔ اس نے جو حرکت کی ہے اس کے بارے میں میرے جیسے یا کسی مسلمان کے پاس کوئی رعایت ہو سکتی نہیں۔ تیسری بات، کچھ لوگوں نے مقابلے میں شاعری کر کے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر باتیں کرنے کے لیے جو غلط باتیں ایجاد کی ہیں یا غلط لفظ استعمال کیے ہیں، ہم ان سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، صرف میں نے یہ باتیں وضاحت کے لیے۔ میں نے آپ کو رات بھی بتایا تھا کہ کربلا کا واقعہ والد صاحب قبلہ برسوں سناتے رہے، تو صرف تقریر نہیں، انہوں نے پوری کتاب لکھ دی جس کا نام ہے شام کربلا، اردو انگلش دونوں زبانوں میں ہے۔ کہاں کون سا واقعہ لکھا ہوا ہے، کتاب کا نام، حوالے، سند اور صحت، جس کا دل چاہے تحقیق کر لے۔ کوئی اگر کسی تاریخی بات پر کوئی کہے کہ نہیں یہ یوں نہیں ہے یوں ہے، تو ہمارا اس سے کوئی جھگڑا نہیں، لیکن امام کی عظمت کی بات آئے گی، امام کی فضیلت کی بات آئے گی، امام کی محبت کی بات آئے گی، تو پھر ہم کسی کو بھی ایسا موقع نہیں دے سکتے کہ وہ ہلکی بات کرے۔ جو میرے امام کی کسی طرح عزت نہیں کرتا، میں اس کی عزت کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ جو میرے امام پاک کے بارے میں بد کلامی کرے، میں اسے یہی کہوں گا تو جان اور تیرا ایمان جانے، میرے نزدیک تو ایمان والا نہیں، کیونکہ جو نبی کے شہزادے کی توہین کرے اس کا کون سا ایمان ہے؟ روتے کیوں ہیں ہم؟ میں نے یہ جواب رات کو بتا دیا تھا آپ کو، اہل بیت کی محبت کی وجہ سے، ان سے محبت اتنی کہ ان پر تکلیف آئی، اور تکلیف دینے والے خود کو مسلمان کہتے تھے، ان مظالم کی وجہ سے ان کے لیے ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ہم وہ غلط رونا روتے نہیں ہیں۔ یہ کچھ باتیں میں نے واضح کرنی تھی، آپ نے سن لی۔ امام علی مقام کی شہادت کے بعد میں نے آپ کو بتایا بیہقی میں، مسند احمد میں، حاکم، مشکات، تہذیب التہذیب، البدایہ والنہایہ، احیاء العلوم، ان کتابوں میں روایت موجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ اور نبی پاک کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم، انہوں نے اسی وقت کربلا میں جب واقعہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ نبی پاک کی پگڑی کے پیچ ڈھیلے ہیں، چہرے پر غبار ہے، غصہ ہے، ہاتھ میں بوتل جس میں خون، یوں لگتا ہے جیسے کسی سفر سے آئے۔ دونوں نے کہا قربان جائیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ خون کیسا؟ یہ غصہ کیسا؟ فرمایا میں حسین کی شہادت گاہ سے آ رہا ہوں، میرے بیٹے کو شہید کر دیا، یہ اس کا اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، اسے لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہوں۔ آپ نے اس حدیث کو سنا، ذرا توجہ کریں، کئی باتیں ہیں اس میں۔ نبی پاک
بنفس نفیس کربلا میں موجود اپنے بیٹے کی قربانی دیکھ رہے ہیں اور خون لے رہے ہیں. کیوں؟ سوچیں. اس کے باوجود کوئی یزیدیوں کی حمایت کرے تو کیا وہ نبی پاک کو قیامت کے دن منہ دکھا سکے گا؟ سوچئے گا ذرا. امام علی مقام کا سر انور خولی بن یزید کے پاس تھا. وہ گھر چلا گیا کیونکہ یہ دوپہر کے وقت واقعہ ہوا. شام تک انہوں نے اپنے مردوں کو دفن کیا اور رات بھر وہ ناشتے رہے، کھاتے رہے. انہوں نے امام کے قافلے کے اونٹ پکڑ لیے، ان کو ذبح کیا. تو ذبح کرنے پہ حالت یہ تھی کہ خون کی بجائے چنگاریاں نکلی. جب ان جانوروں کا گوشت پکایا گیا وہ اتنا کڑوا تھا کوئی ایک لقمہ نہ کھا سکا. یعنی جانوروں کو بھی اتنا صدمہ ہوا. آپ کو کوئی بخار صدمہ ہو تو آپ کے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے، ان جانوروں کا یہ حال ہو گیا. اس نے لے جا کر خولی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کا سر فرش پر رکھ دیا، زمین پر، اور ایک برتن اس پر تھوڑا سا ڈھک دیا اور یہ جا کر سو گیا. اس کی بیوی کا نام نوار تھا. وہ اٹھی، کسی وجہ سے اٹھی تو اس نے دیکھا کہ کوئی سر ہے اور اس سے روشنی نکل رہی ہے. البدایہ میں، تبری میں، ابن اسیر میں یہ بات موجود. اور کچھ پرندے ہیں جو اس سر کا طواف کر رہے ہیں، چمکتے ہوئے پرندے. وہ کافی دیر تک یہ منظر دیکھتی رہی، سوچتی رہی. پھر اس نے شوہر کو اٹھایا، یہ کیا ہے؟ کس کا سر ہے؟ اس نے کہا نواسہ رسول کا سر ہے. عورت ہل کے رہ گئی. ہے گھر میں کوئی آتا ہے بچوں کے لیے مٹھائی لے کر، کھانا لے کر، کپڑے لے کر، چیزیں لے کر، تو گھر میں نواسہ رسول کا سر لایا ہے؟ بہت برا آدمی ہے تو اس قابل نہیں کہ تیرے ساتھ رہا جائے. رات کا وقت ہے، میں کہیں جا نہیں سکتی، صبح ہوتے ہی میں چلی جاؤں گی، اب میں تیری زندگی میں نہیں رہوں. اس سے یہ بے ادبی برداشت نہیں ہوئی، مگر وہ کہتی میں ساری رات دیکھتی رہی کہ چمکتے ہوئے نوری پرندے فرشتے ہوں گے جو اس سر کا طواف کرتے رہے. صبح ہوئی، اس ظالم نے حالانکہ رات کو یہ منظر خود بھی دیکھا مگر اسی طرح سر کو پکڑ لیا. ابن زیاد کے دربار میں کوفہ شہر میں لے آئے. سب کو پتہ چل گیا تھا، دنیا جمع ہوئی. ابن زیاد کے سامنے امام پاک کا سر ایک برتن میں رکھ دیا گیا نیچے. اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، لکڑی. یہ امام کے لبوں پر اور ان کے دانتوں پر مار رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بوڑھے ہو چکے تھے مگر وہاں بیٹھے تھے. انہوں نے جب یہ دیکھا فرمایا اپنی چھڑی کو پرے کر. میری ان آنکھوں نے دیکھا حضور ان ہونٹوں کو چوما کرتے تھے. تو بوسہ گاہ مصطفیٰ کی بے ادبی کر رہا ہے. اس کو برا تو بہت لگا مگر اس نے چھڑی ہٹا لی. میں یہ صرف آپ کو سنا رہا ہوں مختصراً. ابن حجر عسقلانی ہے، امام بیہقی ہے، حافظ ابو نعیم ہے، علامہ ابن کثیر ہیں، علامہ ابن حجر مکی ہیں، امام سیوطی، یہ بڑے بڑے علماء ائمہ، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے روایتیں نقل کی ہیں. جنوں نے نوحے کیے، غیب سے رونے کی آوازیں آتی تھی.
متعدد لوگوں نے خواب دیکھے، مناظر دیکھے. میں نے رات بتایا تھا کہ آسمان سے بصورت شبنم خون برسا. یہ اللہ کے سخت غضبناک ہونے کی ایک علامت. بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے اب بھی جو آسمان کے کناروں پر آپ کو سرخی نظر آتی ہے یہ حضرت امام کی شہادت سے پہلے نظر نہیں آتی تھی، یہ اس کے بعد سے آنے لگی ہے. یہ اسی سرخی کی وہ اس کو باقیات بتاتے ہیں. قاتل نے ابن زیاد کے سامنے کہا میرے اونٹوں کو سونے چاندی سے بھر دو، کیونکہ میں نے بہت شان والے بلند مرتبہ سردار کو قتل کیا ہے. وہ سردار جو حسب نسب اور انسانوں میں افضل اور بہتر تھا، ماں باپ کے لحاظ سے بھی دین کے لحاظ سے بھی. ابن زیاد نے کہا جب تیرے نزدیک وہ اتنے محترم تھے تو تو نے ان کو قتل کیوں کیا؟ اب تو انعام مانگتا ہے. اس نے حکم دیا اس کو بھی قتل کر دیا جائے. دین و دنیا سے ہاتھ دھو بیٹھے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. کچھ ملا اس کو؟ وہ کہہ رہا تھا سونا چاندی مل جائے، اس کو کچھ بھی ملا نہیں. اور ابھی یہ صرف دنیا میں ہے، آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے. ابن زیاد نے بکواس کی، کہنے لگا سب تعریف اس اللہ کے لیے جس نے تمہیں قتل کیا اور تمہیں ذلیل کیا، معاذ اللہ. جب اس نے یہ بکواس کی، حضرت سیدہ زینب مولا کائنات کی بیٹی، حضرت امام کی بہن، انہوں نے جواب دیا الحمدللہ الذی اکرمنا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وطہرنا تطہیرا. تو کہتا ہے اللہ نے ہمیں ذلیل کیا، تو جھوٹ بولتا ہے. سب تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں عزت دی ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، اور ان کی برکت سے ہمیں پاک کیا ہے. ابن زیاد یہ باتیں کر رہا ہے، کیا مطلب اس کو خوشی ہوئی ہے نا؟ پوچھ رہا ہوں. اونچی اس کی نظر پڑ گئی حضرت امام زین العابدین پر. کہنے لگا خدا نے اسے کیوں قتل نہیں کیا؟ حضرت امام زین العابدین بڑے مطمئن ہو کر جواب دیتے ہیں. آیت پڑھی اللہ ہی جانوں کو قبض کرتا ہے، حین موتہا اللہ الذی یتوفاکم. کیا ہے آیت؟ حین موتہا، اللہ تعالیٰ ہی جانوں کو قبض کرتا ہے جب ان کی موت کا وقت ہوتا ہے. آپ نے آیت پڑھی، وہ آگے سے بول نہیں سکا. اس نے کہا پتہ کرو یہ بالغ ہے. جب پتہ چلا بالغ ہے، اس نے کہا حکم دیا ان کو بھی قتل کر دو، میں چاہتا ہوں حسین کی اولاد میں کوئی باقی نہ رہے. حضرت امام زین العابدین نے فرمایا ان عورتوں کو کس کے سپرد کرو گے؟ مسلمان کہلاتے ہو نا، محرم کا حکم شریعت میں ہے، ان عورتوں کو کس کے سپرد کرو گے؟ حضرت سیدہ زینب نے امام زین العابدین کو اپنی آغوش میں لے لیا اور اس درد سے روئیں. حضرت امام زین العابدین مطمئن تھے، سیدہ اتنے درد سے روئیں کہ سب محفل والے بھی رونے لگ گئے. حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کسی متقی شریف آدمی کو ان عورتوں کے ساتھ کر دو، قرابت کا لحاظ کرتے ہوئے، اور مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو کر دو. مگر اللہ تعالیٰ نے امام کو بچانا تھا، اس کی توجہ ابن زیاد کی کسی اور طرف ہو گئی. اس نے حکم دیا کوفہ کی جامع مسجد میں لوگوں کو کہہ دو جمع ہو جائیں، میں ان سب کے سامنے خطاب کرنا چاہتا ہوں. سارے لوگ
اعلان ہو گیا، منادی ہو گئی۔ اس نے وہاں آ کر خطبہ پڑھا، یزید کی تعریف کی، حضرت امام حسین کو اور حضرت علی کو اس نے برا بھلا کہا۔ حضرت عبداللہ بن عفیف ازدی حضرت علی کے دوستوں میں سے تھے، ایک شخص وہاں بیٹھے ہوئے، یہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کی بینائی چلی گئی تھی، اب نظر نہیں آتا تھا۔ وہ بول پڑے، اوہ ابن زیاد چپ کر، تو برا ہے، تیرا باپ برا تھا، امام حسین بہت اچھے تھے، ان کے باپ بہت اچھے تھے۔ بھری محفل میں ابن زیاد کو کسی نے ایسا کہا تھا، اس سے کیسے برداشت ہوتا؟ اس نے حکم دیا ان کو مسجد سے باہر لے جا کے قتل کر دو۔ یہ اب بوڑھے ہو چکے تھے، آنکھیں جا چکی تھی، تمنا تھی ان کی کہ مجھے اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے، مگر اب بوڑھے ہو گئے تھے، مسجد میں بیٹھے رہتے تھے، اللہ نے ان کی یہ آرزو بھی پوری کر دی، ان کو شہادت نصیب ہو گئی۔ عبداللہ بن عفیف ازدی ان کا نام۔ محبت ہو نا اہل بیت سے تو پھر انجام بہت اچھا ہوتا ہے، اور جس کو محبت نہ ہو اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ ابن زیاد نے حکم دیا ان سروں کو اور ان قیدیوں کو کوفے کے بازاروں میں پھیرایا جائے۔ کوئی آپ کی بہو، بیٹی، بہن کو اس طرح کرے، برداشت کرو گے؟ پوچھ رہا ہوں، رسول زادیاں ہیں، بازاروں میں پھرایا جا رہا ہے۔ مقتل ابن نما جلاء العیون، شیعوں کی بہت معتبر کتابیں ہیں، ان میں بھی موجود۔ جب ان کو پھرایا جا رہا تھا، کیوں؟ تاکہ لوگوں پر خوف طاری ہو جائے، دوبارہ کوئی یزید کے خلاف بات نہ کرے۔ اور دیکھو جو بادشاہ کے خلاف بات کرتا ہے تو یہ حال ہوتا ہے، یہ مقصد تھا ان کا، ساتھ میں توہین۔ حضرت امام زین العابدین اور سیدہ زینب نے جب ان کو پھرایا جا رہا تھا، خطبے ارشاد فرمائے ہیں جو شیعہ کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا، حضرت امام زین العابدین کہتے رک جاؤ، یہ لوگ روتے تھے کوفہ والے، ہائے ہم نے کیا کیا؟ انہوں نے ہی بلایا تھا نا، انہوں نے ہی بیعت کی تھی، انہوں نے ہی قسمیں کھائی تھی، انہوں نے ہی وعدے کیے تھے، اور پھر ساتھ چھوڑ دیا امام کا اور حکومت کے ساتھ ہو گئے، امام کے مقابلے پر آئے۔ اب وہ روتے تھے، ماتم کرتے تھے، سینہ پیٹتے تھے۔ حضرت امام زین العابدین اور سیدہ زینب کے خطبے پڑھو۔ او کوفیو، یہ بتاؤ نواسہ رسول کو بلایا کس نے تھا؟ نواسہ رسول نے اپنے بھائی کو بھیجا تو بیعت کس نے کی تھی؟ قسمیں کس نے اٹھائی تھی؟ وہ تم ہی تھے۔ پھر تم ہی لوگ حکومت کے ساتھ مل کر ان کے قتل پر آمادہ ہوئے، اب روتے ہو۔ سیدہ زینب، امام زین العابدین کے الفاظ کہ ہم تمہارے لیے یہ دعائے ہلاکت کرتے ہیں، بد دعا کرتے ہیں، تم اسی طرح قیامت تک روتے پیٹتے رہو۔ یہ شیعہ کتابوں میں خطبے لکھے ہوئے، تفصیل پڑھنی ہو میرے والد صاحب کی کتاب شام کربلا پڑھ لیں۔ شمر، قولی اور زہر بن قیس کے ہمراہ ابن زیاد نے حکم دیا ان سروں کو اور ان قیدیوں کو دمشق لے جاؤ یزید کے پاس۔ حضرت امام زین العابدین کو باقاعدہ باندھا گیا۔ میرے نبی کے شہزادے، جرم کیا ہے؟ آپ کو باندھ دیا گیا، رسیاں یا زنجیر جو بھی چیز تھی۔ اس وقت کے حوالے سے آپ کا کلام مشہور ہے، ان نلت یا ریح الصبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم۔ یہ ان کے حوالے سے کلام مشہور ہے۔
جب انہیں قید کر دیا گیا، انہیں جکڑ دیا گیا، اے چلنے والی ہوا چل اور مدینہ منورہ پہنچ، وہاں میرے نانا جان آرام فرما ہے، ان کو جا کر میرا سلام پہنچا، اور بتا کہ ان کے بیٹے کو اس طرح قیدی بنا لیا گیا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ساتھ میں سپاہی کر دیے گئے، 17 سر تھے نیزے پر۔ کتنے؟ 17 سر۔ اور یہ بیویاں، ان کے لیے کوئی پردے کا انتظام نہیں تھا، اونٹوں پر کجاوے نہیں رکھے گئے تھے، اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بٹھایا گیا تھا۔ جن لوگوں کے پاس آج یزید کے لیے رعایت ہے نا، ڈوب مرنا چاہیے ان کو، اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر ان کو بٹھایا گیا، اور ابو وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، خولی اور شمر وغیرہ کو ابن زیاد نے تاکید کر دی تھی، رستے میں جہاں کہیں کو بستی آئے، آبادی آئے تو خوب تشہیر کرنا، تاکہ کوئی بھی یزید کے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ ابن زیاد کو کس نے مقرر کیا تھا؟ پوچھ رہا ہوں۔ ہائے ہائے، راستے میں ایک گرجا معبد عیسائیوں کا چرچ آیا، وہاں جو راہب تھا، جس کو آج کی زبان میں آپ فادر کہتے ہیں، پادری، وہ اپنے کمرے میں بیٹھا، اس کو اچانک لگا کہ در و دیوار سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور بڑا حیران، کوئی نظر نہیں آ رہا، آوازیں رونے کی آ رہی ہیں۔ وہ باہر نکلا تو دیکھا نیزوں پر کچھ سر ہیں، کچھ لوگ اونٹوں پر ہیں، عورتیں اور مرد، اور باقی سپاہی ہیں۔ قریب آئے تو اس نے روکا، تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم یزید کی فوج ہیں، یزید کے سپاہی ہیں۔ کہا یہ سر کس کے ہیں؟ انہوں نے کہا تم نے ہمارے نبی کا نام تو سنا ہوگا۔ ان کا تمہارے نبی کو کون نہیں جانتا؟ کہ یہ ان کی بیٹی کے بیٹے کا سر ہے۔ وہ ہل گیا، اس کو سمجھ آ گیا در و دیوار سے رونے کی آوازیں کیوں آ رہی تھی۔ کہ کیا ہوا؟ کہ انہوں نے یزید کو تسلیم نہیں کیا تھا، ہم نے ان کو قتل کر دیا۔ یہ انہی کی عورتیں ہیں، یہ سر لے کے یزید کے پاس جا رہے۔ وہ عیسائی تھا۔ اتنی بات سن کر تھوڑا پریشان ہوا، کہنے لگا تم نے ابھی سفر اسی طرح کرنا ہے، کہیں نہ کہیں جا کے رات کو تو رکنا ہے، تم یہ رات یہاں رک جاؤ میرے پاس، کھانے پینے کا انتظام ہے، پانی کا انتظام ہے۔ یہ سر اپنے نبی کے نواسے کا مجھے ایک رات کے لیے دے دو، میں کہیں بھاگ نہیں جاؤں گا، یہیں ہوں ایک رات کے لیے، ان بیبیوں کی خدمت کا موقع دے دو۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کو راہب کو پتا تھا یہ اس طرح نہیں مانیں گے۔ اس نے کہا میرے پاس 80,000 درہم ہے، چاندی کا سکہ، 80,000، 80,000 درہم ہے، وہ لے لو اور ایک رات کے لیے مجھے یہ موقع دے دو۔ اب 80,000 کا نام سن کے رال ٹپکی، پتہ نہیں یزید کچھ دے گا یا نہیں دے گا، جو مل رہے ہیں یہ کیوں چھوڑوں۔ وہ انہوں نے کہا جی پہلے دے دو۔ اس نے کہا پہلے لے لو۔ وہ تھیلیاں لائے، انہوں نے وہ درہم اچھی طرح دیکھ کر لے لیے۔ امام کا سر انور اس کو دے دیا اور بیبیوں کو جانے دیا۔ اس نے ایک کمرے میں فوراً چادریں لگوا دی، بیبیاں اندر چلی گئیں۔ اس نے دروازے پر کہا مجھے بہت دکھ ہوا ہے، آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے بہت برا ہوا ہے، اس کا سن کر دکھ ہوا ہے مجھے۔ یہاں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، صرف ایک رات کے لیے مجھے موقع ملا ہے، میں نے ساری کمائی دی ہے زندگی کی، کسی چیز کی ضرورت ہو مجھے بتائیے۔
کوئی اندر نہیں آئے گا، آپ لوگ بالکل آزاد ہیں، جس چیز کی ضرورت ہو خادم موجود ہیں، آواز دیجئے گا اور یہاں آرام کیجئے۔ انہوں نے دعائیں دیں، اس نے سر انور لیا، اپنے خاص کمرے میں آ گیا، سامنے اس نے سر انور رکھا اونچی جگہ پر، اور امام کے سر انور کو دیکھنے لگ گیا۔ پھر اس نے پانی لیا، صفائی کی، سر انور کو دھویا، خون کے دبے جو اس پہ غبار پڑ گیا بالکل صاف کر کے دوبارہ رکھا۔ وہ زبان حال سے اپنی باتیں بھی کر رہا ہے، میرا جی چاہتا تھا میں آپ سے ملوں، آپ سے ملاقات ہو، دین کی باتیں کروں، اگر آپ مجھے مطمئن کر دیں تو میں ایمان لے آؤں۔ میں سوچتا رہا اور آپ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ یہ باتیں اس نے جب امام کے سر انور سے شروع کی، اس نے دیکھا امام کے سر انور سے روشنی نکلنا شروع ہو گئی، آسمان کی طرف جانے لگی۔ اس نے یہ کرامت دیکھی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ امام نے گویا کیا بتایا، تو میرے پاس آ کے اطمینان چاہتا تھا، میں خود تیرے پاس تجھے مطمئن کرنے آ گیا ہوں۔ اب جب ایمان مل گیا تو اس کی محبت بڑھ گئی، اب آگے بڑھ کے امام کے سر کو چوم رہا ہے، شوق سے اس سے لپٹ رہا ہے، بہت ہی زیادہ اس کو وارفتگی ہو گئی۔ اس نے بیویوں کو بھی اپنے مسلمان ہونے کی خبر دی، انہوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا، مبارکباد دی۔ اس کا دل تو نہیں چاہتا تھا، مگر اس نے وعدہ کیا ہوا تھا، صبح اس نے وہ سر ان کو واپس کیا۔ انہوں نے دیکھا جی ہم سے کل لیا تھا تو خون لگا ہوا تھا، غبار تھا، راہب نے تو بڑا صاف کیا ہوا ہے، خوشبو لگائی ہوئی ہے۔ انہوں نے پھر اسی طرح نیزے پہ چڑھا لیا، کوئی ادب نہیں کیا۔ وہ جانے لگے تو انہوں نے اس گرجا گھر کی دیوار پر ایک شعر لکھا ہوا دیکھا۔ یہاں دو روایتیں ہیں کتابوں میں، ایک یہ کہ لکھا ہوا دیکھا، اور ایک یہ کہ اسی وقت ایک ہاتھ آیا اور اس نے وہ شعر لکھا۔ دونوں طرح یہ روایت وہ کیا ہے، اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحسابی، وہ لوگ جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا، کیا وہ یہ امید رکھتے ہیں قیامت کے دن ان کے نانا کی شفاعت ان کو ملے گی؟ یعنی ان کو یہ امید نہیں رکھنی چاہیے۔ وہ لوگ کہنے لگے راہب صاحب یہ شعر کب کا لکھا ہوا ہے؟ تو راہب نے کہا تمہارے نبی کی پیدائش سے 500 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے پھر بھی کچھ سبق سیکھا نہیں۔ تھوڑی دور جا کر کہنے لگے یہ 80,000 ایک ہی جگہ ایک ہی تھیلے میں ہیں، اس طرح لے گئے تو ہم سے آگے کوئی چھین سکتا ہے، تو اس کو بانٹ لو۔ چھان پھٹک کر دیکھ بھال کے جو درم لیے تھے جب تھیلی کھولی وہ ٹھیکریاں بن گئی تھیں، اور ان کے دونوں طرف آیتیں لکھی ہوئی تھیں، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب جان لیں گے ظلم کرنے والے کہ ان کو کس کروٹ ڈالا جاتا ہے۔ اور وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں تم کیا سمجھتے ہو اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ اللہ کو اگر تم یہ گمان کرتے ہو اللہ نہیں دیکھ رہا تو ایسی کوئی بات نہیں۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے یہ دیکھ بھال کے لیے تھے پھر بھی ٹھیکریاں بن گئیں، انہوں نے وہیں کھڈا کھود کے دفن کر دیا، مگر کوئی سبق حاصل نہیں۔ دنیا پرستو دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی نہ عیش و طرب کی ہوا ملی۔ تم نے
دنیا کی خاطر دین کو چھوڑا تو دین بھی گیا، دنیا بھی گئی، تمہیں کچھ بھی ہاتھ آیا نہیں۔ قافلہ چلتا ہوا دمشق پہنچا، ملک شام کا شہر دمشق، جہاں یزید کا اس وقت پایہ تخت تھا، یعنی وہ اس نے اپنا دربار لگایا ہوا تھا، اپنا محل۔ راستے میں دمشق میں جب پہنچے، وہاں کے لوگوں نے سر دیکھے، بیویوں کو دیکھا، اس طرح یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ یزید نے بھی امام کے سر کو چھڑی ماری۔ حضرت ابو برزہ اسلمی وہ وہاں موجود تھے، انہوں نے یزید کو ٹوکا، خبردار، جو کر رہا ہے برا کر رہا ہے، یہ بوسہ گاہ مصطفیٰ حضور اس چہرے کو چوما کرتے تھے، یہ گستاخی نہ کر۔ یزید کو بہت برا لگا، لیکن یہ کہ اس کے سامنے نبی کی بات کی گئی تھی، وہ مجبور ہو گیا۔ یزید نے کچھ اشعار پڑھے، شعر، عربی کے کچھ اشعار پڑھے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہ شعر سنے تو انہوں نے یزید کے کفر کا فتویٰ دیا۔ ان شعروں میں کیا ہے؟ اس یزید نے کہا، میرے بڑے رشتہ دار، میرے باپ دادے جو بدر میں مارے گئے تھے، میں نے نبی کے نواسے کو قتل کر کے ان کا بدلہ لے لیا۔ یہ بکواس اس نے کی۔ دوسرا یہ کہ یہ نبی کا دعویٰ کہ ان کے پاس نبوت آئی تھی، یہ کوئی غلط دعویٰ ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ ان اشعار میں یہ شعر بھی موجود، پڑھنا ہو تو والد صاحب کی کتاب شام کربلا میں وہ شعر بھی لکھے ہوئے۔ بنی ہاشم ملک سے کھیلتے رہے، میں عتبہ کی اولاد سے نہ ہوتا اگر میں اولاد احمد سے بدلہ نہ لیتا، معاذ اللہ۔ ان اشعار کی بنیاد پر امام احمد نے اس کے کفر کا فتویٰ دیا۔ اب یزید یہ سمجھتا تھا کہ جو کچھ ہو گیا لوگ بہت برا مانیں گے، اس کو رپورٹ بھی ملی کہ لوگ ماتم کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ اس نے سیاسی بیان دیا۔ کون سا بیان؟ اونچی اس کے حامی بہت پڑھتے ہیں یہ سیاسی بیان، میں سناتا ہوں اس نے کیا بکواس کی۔ اس نے کہا ابن زیاد پر اللہ برا کرے، اس نے اچھا نہیں کیا، میں ہوتا تو میں ایسا نہ کرتا۔ اس بیان کی بنیاد پر لوگ کہتے ہیں دیکھو یزید کہہ رہا ہے میں ہوتا تو میں ایسا نہ کرتا، اللہ برا کرے ابن زیاد کا۔ تو یہ جو کچھ کیا ابن زیاد نے کیا، یزید نے تو کیا نہیں، تو یزید کو کیوں برا کہتے ہو؟ اس پلید کے حامیوں، اس یزید پلید کے حامیوں، میرا جواب سن لو۔ میرا پہلا سوال یہ ہے جو میں نے رات بھی دہرایا، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ لوگ سن رہے، پوری دنیا سے مجھے اس سوال کا جواب لا دو۔ یزید تخت پر بیٹھ گیا تھا، بادشاہ بن گیا تھا، اپنی حکومت کرتا رہتا، اس نے امام کو کیوں چھیڑا؟ امام سے بیعت کیوں مانگی؟ بادشاہ بن گیا تھا نا، تخت پہ بیٹھ گیا تھا، امام سے بیعت کیوں مانگی؟ اگر امام نے بیعت نہیں کی تو ان کا پیچھا کیوں کیا؟ اس کا جواب چاہیے مجھے، صرف اتنا سوال کہ تو بادشاہ بن چکا ہے، تخت پہ بیٹھ چکا ہے، اگر ایک شخصیت تیری بیعت نہیں کرتی ہے تو تجھے کیا تکلیف ہے؟ تو اپنا کام کرتا رہو۔ مگر اس کا یہ عمل کہ وہ امام سے بیعت مانگ رہا ہے، مسلسل مطالبہ کر رہا ہے، اس کو بھی پتا ہے جب تک یہ نہیں مانیں گے میں اصلی بادشاہ نہیں ہوں گا، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی یہ ایک جب تک انکار کرتے رہیں گے میری حکومت کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور امام نے جان دے دی،
اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. آج تک میرے امام کی حکومت ہے, یزید کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ, بڑا اچھا جملہ, چھوٹا سا جملہ. یزید تھا, حسین ہے. وہ تھا امام, آج بھی, اور ان کی حکومت ہے. وہ 3 سال 3.5 سال کے بعد ختم, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میرے امام آج بھی دنیا پہ راج کر رہے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ابن زیاد کو مقرر کس نے کیا تھا؟ اس کو آرڈر کس نے دیا تھا قتل کرنے کا؟ کیوں بھیجا تھا اس کو؟ اور پھر دمشق سے کوفہ کوئی اتنی دور تھا کہ جا نہیں سکتا تھا. ابن زیاد سے کہتا مجھے رپورٹ دو, مجھے میرے پاس لاؤ. یہ حکم کیوں دیا کہ قتل بھی کرنا پڑے تو کر؟ یہ سب کس کے حکم سے ہوا؟ اور اگر واقعی یزید برا سمجھتا تھا کہ امام کا قتل برا ہوا, غلط ہوا, تو قاتلوں کو سزا دینی چاہیے تھی یا نہیں؟ اونچی. اس نے تو انعام دیے, اس نے تو انعام دیے, ان کو اور زیادہ عہدے دیے. یزید کو بچانے کی فکر کرنے والوں, اسے نہیں بچا سکو گے, خود پھنسو گے, تم خود برباد ہوگے. جو یزید کا حامی ہے وہ نبی کو ایذا پہنچاتا ہے. جو یزید کی حمایت کرتا ہے وہ میرے نبی کا دشمن ہے, وہ ایمان والا نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, اب میں آپ کو ایک بات سنا رہا ہوں. جو لوگ غیرت والے ہیں ذرا دھیان سے سننا. جو اپنے آپ کو غیرت والا, عزت والا, شرم والا, حیا والا, ایمان والا سمجھتے, دھیان سے سننا. یزید کے دربار میں ایک شامی بیٹھا ہوا. اس وقت رسول زادیاں قیدی کی حیثیت سے پیش کی گئیں, انہیں عزت نہیں دی گئی, انہیں قیدی کے طور پر پیش کیا گیا. اس بدبخت شخص کی نظر امام کی بیٹی پر پڑی. کوئی تھا اس کا مہمان تھا یا سپاہی تھا یزید کا, جو بھی, اس کی نظر امام کی بیٹی پر پڑی. اس نے کہا یزید کو مجھے یہ لڑکی دے دی جائے. برداشت ہوا جملہ؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے, غیرت والو جواب دو. یزید کے سامنے, یزید کے حامیوں سنو, یزید کے سامنے امام کی بیٹی کے لیے ایسا کیا. سیدہ زینب, امام زین العابدین موجود ہیں. سیدہ زینب نے اس شخص کو ڈانٹا, تیری اتنی جرأت, تو نے اتنی بات کی. آگے سے یزید کہتا ہے میں چاہوں تو دے سکتا ہوں. سن رہے ہو؟ پوچھ رہا ہوں, غیرت والا برداشت کرے گا؟ یزید نے کہا میں دے سکتا ہوں. سیدہ زینب نے کہا ہاں, تو اپنے مرتد ہونے کا اعلان کر دے پھر دے سکتا ہے. اعلان کر دے کہ میں اسلام سے نکل گیا ہوں پھر دے سکتا ہے, ورنہ تو دے سکتا. لیکن کتنی بڑی توہین رسول زادی کی. اور آگے سے یزید کا جواب اس کے حامیوں کو سوچنا چاہیے. قیصر روم کا سفیر موجود تھا وہاں پر. اس نے جب یہ منظر دیکھا, سنا, اس نے کہا یزید, ہمارے ایک جزیرے میں, روم میں ایک جزیرے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدے کے پاؤں کا نشان ہے. ہمارے علاقے میں جہاں بھی اس نے بتایا, جہاں کا وہ تھا, کھور کہتے ہیں, گدے کے پاؤں کا نشان. ایک جزیرے میں حضرت عیسیٰ کے پاؤں کا نشان نہیں, حضرت عیسیٰ کے گدے کے پاؤں کا نشان. ہر سال ہم لوگ بڑے ادب سے جا کر اس کی زیارت کرتے ہیں.
اور تم کیسے مسلمان ہو؟ تم نے اپنے نبی کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ میں تمہارے ساتھ سفیر بن کر نہیں رہنا چاہتا۔ وہ اسی وقت اٹھ کر چلا گیا۔ آپ نے مسلمان کی بھی سن لی اور جو نہیں مسلم ہے اس کی بھی سن لی، ذرا اندازہ کرے۔ ایک ذمی یہودی وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا اے یزید، میں حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد ہوں، میرے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیان 70 پشتیں گزر چکی ہیں، میں ان کی 70 نسلوں کے بعد لوگ آج بھی میرا ادب کرتے ہیں، حالانکہ 70 نسلیں، اور تم نے نبی کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ تم بہت برے لوگ ہو، تم اچھے لوگ نہیں۔ یزید کی حمایت والے یہ سنیں، یزید نے حکم دیا عورتوں کو تو نہیں مگر سروں کو دمشق کے بازاروں میں بھی پھیرایا جائے۔ کیا اب بھی اس کی حمایت کریں گے؟ حکم دیا اس نے، عورتوں کو تو اپنے گھر بھیج دیا ان کے لیے کہ گھر والوں سے کہا ان کے سامنے بہت ان کو تکلیف پہنچی ہے تو جو ان کے ساتھ دلجوئی کر سکتے ہو کرو۔ یہاں تک کہ یزید کے گھر میں بھی ماتم ہوا، کتابوں میں روایتیں موجود۔ اپنی طرف سے اس نے بہت کوشش کی کہ ان کو بہت سارا سامان دوں، کپڑے دوں، چیزیں دوں، یہ سمجھ کے کہ شاید اس طرح یہ لوگ میرا جرم معاف کر دیں۔ اس کا جرم معاف ہو سکتا نہیں۔ منہال بن عمر تابعی ہے، تابعی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے صحابہ کو دیکھا ہو۔ وہ کہتے ہیں دمشق کی گلیوں میں امام کا سر انور پھیرایا جا رہا تھا، کہیں سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی، کوئی سورہ کہف پڑھ رہا تھا۔ جمعے کا دن ہوگا، سورہ کہف پڑھ رہا ہوگا، یا ویسے کوئی ترتیب سے قرآن پڑھ رہا ہوگا۔ سورہ کہف جب اس آیت پر پہنچا، اِنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا، کہ اللہ فرما رہا ہے یہ اصحاب کہف ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی۔ جب اس نے یہ آیت پڑھی، امام کا وہ سر جسے جسم سے جدا ہوئے کتنے دن گزر چکے تھے، امام کا وہ سر نیزے کی نوک پر بولا اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی، اے قرآن پڑھنے والے، میرا اصحاب کہف سے زیادہ معاملہ عجیب ہے، جس طرح مجھے قتل کیا گیا اور جس طرح مجھے پھرایا جا رہا ہے۔ امام کا سر نیزے کی نوک پر بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ شہید زندہ ہوتا ہے، شہید مردہ نہیں، اور وہ تو سید الشہداء ہے۔ اس نے جتنا سامان ان کا لوٹا گیا تھا اپنی طرف سے 10 گنا کر کے لوٹایا۔ اہل بیت کے معاملے میں اس نے بہت جو گستاخیاں کی، میں ساری تفصیل چھوڑ رہا ہوں۔ حضرت نعمان بن بشیر جو کوفہ میں گورنر تھے، جن کو ہٹا کر ابن زیاد کو مقرر کیا گیا تھا، ان سے کہا گیا کہ تم حفاظتی دستہ ساتھ لو، بہترین سواریاں لو اور ان لوگوں کو واپس مدینہ پہنچاؤ۔ سیدہ زینب نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہم کربلا کے راستے جائیں، پتہ نہیں ہمارے اقارب کے ساتھ کیا ہوا، کسی نے ان کے مقدس لاشیں دفنائے یا نہیں، ہم چاہتے ہیں اسی راستے سے جائیں۔ یہ بات منظور کر لی گئی۔ سفر کرتے ہوئے جس دن یہ کربلا پہنچے، اس دن امام پاک کی شہادت کو 40 روز گزر چکے تھے۔ چہلم کا موقع تھا، 40واں تھا۔ امام کی شہادت کے 3 دن کے بعد پڑوس میں ایک قریہ، چھوٹا سا قصبہ، وہاں کے لوگ آئے تھے، انہوں نے آ کر ان مقدس لاشوں کو دفن کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی زیارت کا موقع دے۔ کربلا جائیں تو 2
طرح کی قبریں ہیں، میں بتا دوں. اب تو انہوں نے کمرہ بنا دیا ہے، ایک اکٹھی قبر ہے تمام کی. اس میں حضرت قاسم بھی اور جتنے اہل بیت کے افراد، ایک اکٹھی قبر ہے. اور ایک قبر میں امام پاک اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ، حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر، کیونکہ یہ سارے جسم ایسے ہیں جن کے سر جدا کر دیے گئے. سر ان کے یا تو دمشق میں ہیں یا مختلف، ابھی روایت آئے گی سناؤں گا آپ کو. باقی شہداء کی قبریں ایک ساتھ، حضرت حور کا مزار الگ، سیدنا عباس کا مزار الگ، کیونکہ میں نے بتایا تھا رات کو ان کا جسم اتنا کاٹ دیا گیا تھا کہ وہ اٹھا کے نہیں لایا جا سکا، تو ان کا مزار الگ. با وفا ہونے کی مثال بھی حضرت عباس کے ساتھ یادگار ہو گئی. ان کو عباس با وفا کہا جاتا ہے، کو وفادار ہو تو ایسا ہو. اس دن لوگوں نے کھچڑا پکایا ہوا تھا. کیا پکایا ہوا تھا؟ آپ لوگ اس کو حلیم کہتے ہو، اصل لفظ تھا لہیم، لوگوں سے صحیح بولا نہیں گیا تو حلیم بن گیا. جس طرح قفلی تھا لفظ، صحیح نہیں بولا گیا، قلفی بن گیا. قفلی لفظ ہے صحیح، مگر لوگوں کے منہ سے قلفی نکلا تو اب قلفی مشہور. اور یہ لہیم ہے، لحم سے بنا گوشت اور دوسری چیزوں کو ملا کے گھوٹ دیتے ہیں. حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار شریف پر ابھی تک وہ کھچڑا، وہاں کی نیاز، جو چیزیں ہوتی ہیں نا مکس کر کے گھوٹ دو، وہ اس کو آپ لہیم کہہ لیں، وہ کھچڑا پکا ہوا تھا. یہ آج تک جو اس موقع پہ بنایا جاتا ہے نا، یہ اسی کی یادگار ہے. ایک رات یہ وہاں رکے، کربلا رات ہوئی. ان سب نے ایک ایک کے پاس جا کر اپنے جو بھی اندر اظہار کرنا تھا، جو باتیں تھی ظاہر کی. سلام کرتے ہوئے سیدہ زینب سب سے زیادہ دل گرفتہ تھی. یہاں ہمارے خیمے تھے، یہاں میرے بھائی کا جسم تھا، یہاں اصغر لیٹا ہوا تھا. وہ ساری باتیں جب انہوں نے دہرائیں، سب لوگ رونے لگ گئے. امام کی قبر پر آئیں، بولی زینب یہ تربت پہ آ کر کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی، ہجر میں تیرے ہوں سخت مضطر، کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی. خون آلودہ تیرا بدن تھا اور میسر نہ گورو کفن تھا. ہائے کیسا یہ رنجو محن تھا، کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی. کوئی سر پر ہمارے نہیں ہے جو عابد وہ زار و حزین ہے، سخت کلثوم اندوہگی ہے، کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی. ہائے کس کس کو تسکین دوں گی، جا کے صغرا سے میں کیا کہوں گی، ہجر میں کیسے زندہ رہوں گی،
کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی. ادھر مدینہ منورہ میں خبریں پہنچ چکی تھی کہ کربلا والوں کا قافلہ آنے والا ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک کی زوجہ محترمہ محمد بن حنفیہ، یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں. چونکہ حضرت علی کے ایک اور بیٹے کا نام محمد، تو پہچان کے لیے ان کے ساتھ ان کی ماں کا نام لیا جاتا ہے، جن کو لوگ امام حنیف بھی کہتے ہیں. ام لقمان بنت عقیل اور مدینہ کے لوگ بستی سے باہر آئے. یہ قافلہ جب مدینہ منورہ پہنچا، مدینہ کی فضائیں، مدینہ کی ہوائیں دیکھ کر چیخیں نکل گئی. حضرت ام سلمہ آگے بڑھی، ایک بی بی کو گلے لگاتی، روتے روتے کیفیت یہ ہو جاتی، غش آ جاتا. پھر دوبارہ آپ دوسری بی بی کو گلے لگاتی، پھر روتے روتے یہ حال ہو جاتا. حضرت امام زین العابدین ضبط کا بندھن، فرمایا گھروں کو چلو، شہر میں چلو. جب شہر میں داخل ہوئے، مدینے والوں کا کہنا ہے مدینہ میں 2 مرتبہ قیامت کا سا منظر لگا. ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا، دوسری مرتبہ جب یہ کربلا والے مدینہ پہنچے. یہاں سے ٹیشو دینا مجھے. جب یہ مدینہ منورہ آئے، حضرت امام زین العابدین نے کہا گھر میں بعد میں جائیں گے. مجھے بابا جان نے کہا تھا جب مدینہ پہنچو تو سب سے پہلے نانا جان کے روضے پر جانا. جب یہ مسجد نبوی آئے، روضہ رسول کے سامنے، حضرت امام زین العابدین کے منہ سے اتنا ہی نکلا، نانا جان اپنے بیٹے کا سلام قبول فرماؤ. ان کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا. انہوں نے آنکھوں دیکھا جو حال سنانا شروع کیا. لگتا تھا قبر رسول بھی ہل رہی ہے. مدینے والوں نے کہا یہ زین العابدین بس کرو، ہم سے سنا نہیں جا رہا. فرمایا تم کو سننے میں ایسا لگا، ہم تو دیکھ کے آئے ہیں، بیتا ہے. حضرت امام زین العابدین نے کہا نانا جان آپ کے بیٹے نے آپ کا وعدہ پورا کر دیا. آپ کا کلمہ پڑھنے والوں نے ہمیں پیاسا رکھا، آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنایا، سارے حالات بیان کیے، لوگوں نے صبر کی تلقین کی. یہ لوگ وہاں سے بقی شریف میں سارے جہان اور جنت کی عورتوں کی سردار حضرت سیدہ فاطمہ کی قبر پر گئے، وہاں سلام کیا، وہاں بھی ساری باتیں دہرائیں. امام زین العابدین کے بارے میں کتابوں میں ہے آپ نے کثرت سے روزے رکھے، اکثر روزے سے رہتے. پانی سامنے آتا تو آپ رونے لگ جاتے. یہی وہ پانی ہے جس کو میرا بھائی اصغر ترس گیا. میرے بھائی اکبر چلے گئے. لوگ آپ کی بہت عزت کرتے تھے، بہت نذرانے پیش کرتے تھے. آپ چھوٹی چھوٹی تھیلیاں پیسوں کی بنا لیتے تھے. آدھی رات کو جب لوگ سو جاتے تھے، خاموشی سے لوگوں کے گھروں میں تھیلیاں پھینک دیتے تھے. آپ کی وفات کے بعد پتہ چلا کہ یہ تھیلیاں کون پھینکتا تھا. جب پھینکنے والا نہ رہا تو لوگوں کو پتہ چلا.
ساری ساری رات عبادت کرتے تھے، بہت کم غذا کھاتے تھے۔ سیدہ زینب ملک شام چلی گئی تھی، وہیں آپ کا مزار ہے۔ حضرت سیدہ سکینہ، ان کا مزار بھی وہاں ہے۔ امام کی بڑی بیٹی فاطمہ، جس کو آپ نے صغرا کہتے تھے، ماں کے نام پہ نام رکھا تھا، وہ مدینہ میں رہتی تھیں، بیمار تھیں، اس لیے ساتھ نہیں لے کر گئے تھے، وہ وہیں تھی۔ امام پاک کی اولاد آج بھی دنیا بھر میں ہے۔ یزید پلید کا کوئی پوچھنے والا اونچی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس یزید کی دو تین باتیں آپ کو صرف اس لیے تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں۔ امام علی مقام کی وفات کے بعد عبداللہ بن زبیر نے مکہ مکرمہ میں اور دیگر علاقوں میں لوگوں نے اس کے خلاف احتجاج شروع کر دیا، بیعت توڑ دی۔ میں منبر پر بیٹھا ہوں، سنا رہا ہوں، یزید کے زمانے میں حرام کو حلال کہا جانے لگا، جن سے نکاح جائز نہیں ان سے نکاح کیا جانے لگا، شراب کو پانی کی طرح پیا جانے لگا اور اس کو کوئی حرام نہیں سمجھتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا لقب ہے غسیل الملائکہ، جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، حضرت حنظلہ، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کا ایک بیان دھیان سے سننا، تاریخ الخلفاء میں سوائق محرقہ میں ہے۔ وہ کہتے ہیں یزید نے ایسے کام کیے کہ ہمیں یہ ڈر لگنے لگا کہ آسمان سے پانی کی بجائے پتھر نہ برسنے لگ جائیں۔ سب نے بیعت توڑ دی، یزید کو مشکل پیش آ گئی۔ مسلم بن عقبہ نامی شخص کو 20,000 کا لشکر دے کر اس یزید پلید نے مدینہ اور مکہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ سنا آپ نے؟ پوچھ رہا ہوں، کہاں اونچی گئی ہے؟ مدینہ اور مکہ۔ میرے نبی کی حدیث نہیں پڑھی؟ جو مدینے والوں کو ڈرائے گا قیامت کے دن جہنم کی آگ میں پگھلایا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے جو بیان دیے، میرے والد صاحب کی کتاب امام پاک اور یزید پلید میں پڑھنا، اس نے 20,000 کا لشکر دے کر مدینے پہ حملہ کے لیے بھیجا اور کہا جب مدینے پر قبضہ کر لو تو 3 دن کے لیے مدینہ تم پر حلال ہے۔ اس کے لشکر نے آ کر مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، یزید کے لشکر نے، انہوں نے لید پیشاب کیا مسجد میں۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی۔ 10,000 سے زیادہ افراد، بڑے چھوٹے، ان میں صحابہ دوسرے بھی شامل، اس لشکر نے قتل کیے۔ گھروں میں گھس کے مدینہ کی پاک دامن عورتوں سے زیادتی کی۔ کیا یہ کام مسلمانوں والے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، کس کے حکم سے؟ یزید پلید کے حکم سے۔ سوچیں، حضرت ابو سعید خدری، نبی پاک کے صحابی، عمر زیادہ ہو گئی، بوڑھے ہو گئے، ان کی داڑھی تک نوچی، مسجد کو استبل بنایا۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں میں دیوانہ بن گیا، پاگلوں جیسی حرکت کرنے لگا۔ مسجد میں تھا تو میں نے کہا مار نہ دیں، تو میں نے ایسی حرکتیں شروع کر دی جیسے پاگل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا دیوانہ اس کو چھوڑ دو۔ وہ کہتے ہیں 3 دن تک
روضہ رسول سے مجھے اذان کی آواز بھی آتی تھی، نماز کی آواز بھی آتی تھی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ام یزید بن عبداللہ بن ربیعہ کے بیٹے کو اس مسلم بن عقبہ نے قتل کر دیا۔ جوان لڑکا تھا، زبردستی ماں کے سامنے اس کو قتل کر دیا۔ اس عورت نے قسم کھائی کہ میں زندہ یا مردہ اس شخص کو جس نے میرے بیٹے کو قتل کیا میں ضرور جلاؤں گی، قسم اٹھا لی۔ ابھی مدینے سے یہ لشکر حملہ کر کے نکلا ہی تھا کہ اس کو فالج ہو گیا، یہ مسلم نام کہلانے والا، یہ وہیں مر گیا۔ اس کی جگہ حسین بن نمیر تکونی کو لشکر کا سالار بنا دیا گیا، وہیں قبر کھودی اور اس مسلم کو دفن کر کے چلے گئے۔ جانے لگے تو وہ عورت کو خبر مل گئی جس کے بیٹے کو قتل کیا، اس نے کہا میں پہنچتی ہوں۔ وہ وہاں آئی، لوگوں نے پوچھا کیا کرنے لگی؟ کہنے لگی قبر کھودو۔ انہوں نے کہا ہم نے اس کو دفن کر دیا، مر گیا۔ اس نے کہا نہیں، میں نے اپنی قسم پوری کرنی ہے، میں اسے جلاؤں گی، یا مر گیا میں مرنے پہ بھی اس کو جلاؤں گی، میں نے قسم اٹھائی۔ لوگوں نے کہا چھوڑ دے، اس نے کہا نہیں۔ قبر کھودی تو دیکھا بہت بڑا سانپ اس کے جسم سے لپٹا ہوا۔ لوگوں نے کہا دیکھ اللہ کی طرف سے عذاب کا فرشتہ مقرر ہے اب تو۔ اس نے کہا نہیں۔ اس نے وہیں کھڑے ہو کر دعا کی، یا اللہ اس عذاب کے فرشتے کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹا لے تاکہ میں اپنی قسم پوری کر لوں۔ وہ سانپ ایک طرف چلا گیا، اس نے نکال کے اس کو جلایا۔ یہ وہ شخص جس نے مدینہ منورہ میں تباہی مچائی، اللہ تعالی نے اس عورت کی قسم بھی پوری کروا دی۔ مکہ مکرمہ میں عبداللہ بن زبیر تھے، یہ لشکر مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوا 64 روز۔ کتنے؟ 30 کا مہینہ گنے تو 2 مہینے 4 دن ہو گئے، 64 دن 64 ڈیز انہوں نے مکہ کا محاصرہ رکھا، یعنی مکے کو گھیرے رکھا۔ من جنیق اس زمانے کی توپ کہلاتی تھی، کینن، یہ ایک مشین تھی، پتھر ڈال کے اس کو گھماتے تھے، پتھر دور جا کر گرتا تھا۔ اس کے ذریعے کعبے پر انہوں نے سنگ باری کی، پتھر برسائے، کعبے پتھر سے پتھر ٹکرائے، آگ نکلتی، کعبے کی دیوار کو آگ لگی، کعبے کی چھت جلی۔ کعبے کی چھت میں وہ سینگ رکھے ہوئے تھے اس دمبے کے جو حضرت اسماعیل کی فدیے میں آیا، کعبے کا غلاف جلا۔ صحنے کے کعبہ، پورا کعبہ پتھروں سے بھر گیا، بے غلاف ہو گیا کعبہ۔ اس شخص کے کعبے پر جس دن حملہ کیا اسی دن یزید پلید 64 ہجری میں بڑی سخت موذی بیماری میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ ادھر ابن زبیر کو اطلاع مل گئی یزید کے مرنے کی، انہوں نے لوگوں سے کہا ان کا طاغوت مر گیا، ہمت کرو۔ چنانچہ اس لشکر کو بھگایا اور اس سے مکہ خالی کرایا۔ 3.5 برس اس یزید پلید نے حکومت کی، 38 یا 39 سال کی عمر میں یہ مر گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا معاویہ اصغر، لوگوں نے اس کو بادشاہ بنایا۔ اس نے کہا میں تمہارا بادشاہ نہیں ہوں، میں تمہارا اس کو بہت تکلیف تھی کہ اس کے باپ نے جو کچھ کیا تھا، وہ اپنے باپ کی باتوں سے بہت نالا۔ اس نے لوگوں سے کہا میں تمہارا بادشاہ نہیں، اور وہ کمرے میں بند ہو گیا۔ اس نے اپنے آپ کو بند کر لیا، جب تک اس نے کمرہ کھولا نہیں، لوگوں نے زبردستی کھولا تو وہ اندر سے مرا ہوا نکلا۔ یہ میں نے تھوڑا سا تاریخ کا حصہ آپ کو سنایا۔ اس کے بعد تاریخ کا ایک لمبا باب ہے، اب صرف محبت کی 2 باتیں سنانی ہیں۔ یہ جتنے قاتل تھے میں یہ بھی بتا دوں، ایک ایک قاتل کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارا گیا۔ مختار بن عبیدہ ثقفی، نام یاد رہے گا، مختار ثقفی، یہ نام خاص طور پر سنا رہا ہوں، دھیان سے سن لیں۔
یہ وہ تھا جس کے گھر میں امام مسلم بن عقیل کوفہ میں جا کر رہے تھے. اس نے امام کی شہادت کے بعد کوفے والوں کو جمع کیا. ہم نے کتنا برا کیا, ان کو بلایا بھی اور پھر ان کا ساتھ چھوڑ دیا. اب ضروری ہے کہ جن لوگوں نے قتل کیا ہے ہم ان کو ماریں, بدلہ لیں. لوگ اس کے ساتھ مل گئے, اس نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایک ایک بندے کو مارا. بڑے اچھے کام کیے, لیکن دماغ خراب ہو گیا, نبوت کا دعویٰ کر دیا. نبوت کا, اپنی محنت خود برباد کر لی. کہنے لگا مجھ پر وہی آنے لگ گئی ہے, اور یہ ساری محنت برباد کر بیٹھا. ابھی بھی حضرت امام مسلم کے ساتھ کوفہ میں اس کی قبر بنی ہوئی ہے. لوگ سمجھتے ہیں, وہ لوگ بہت اس کو مانتے ہیں, لیکن اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. جب ایسی بات ہو جائے تو پھر کوئی گنجائش نہیں. عمر بن سعد, شمر, سب کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارا گیا. حضرت علی اصغر کا قاتل جس نے تیر مارا تھا وہ اتنا پانی پیتا تھا, اتنا پانی پیتا تھا, 10 آدمی جو زیادہ, لیکن پھر بھی کہتا تھا مجھے پیاس مار رہی ہے, پیاس مار رہی. یہی کہتے کہتے اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی پیاس بجھی نہیں. اور پانی پینے والے سارے مر گئے, پیاسے آج بھی زندہ ہیں. پیاسے. 2-3 باتیں صرف محبت کی بھی سنا دوں. امام کا سر انور کہا جاتا ہے مسجد اموی, یہ دمشق کی جامع مسجد کا نام ہے. بنو امیہ بھی اس کو کہتے ہیں, آج بھی موجود ہے. اسی کے مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے. دمشق میں اللہ تعالیٰ دمشق کو آزاد کرے, ظالموں سے آزاد کروائے, وہاں امن آئے تو جانا زیارت کر لینا. وہاں بھی سر انور تمام بنے ہوئے ہیں کہ یہاں تمام سر دفن کر دیے گئے. ایک روایت. دوسری روایت یہ کہ سر انور کو کربلا میں لا کر امام کے سر کے ساتھ دفن کر دیا گیا. تیسری روایت یہ کہ مدینہ منورہ میں سیدہ فاطمہ زہرا کے پہلو میں دفن کر دیا گیا. یہ روایتیں ملتی ہیں. اگلی روایت آپ کو سنا رہا ہوں. مصر کے بادشاہ نے امام کا سر انور خرید لیا. اس زمانے میں اس نے کہا یہ نبی کے نواسے کا سر مجھے دے دو, میں اپنے ملک میں رکھوں گا, جتنے پیسے مانگتے ہو لے لو. جتنے حکومت نے مانگے دے دیے, اس نے سر لے لیے. آج بھی قاہرہ میں, مصر کا شہر قاہرہ, وہاں امام کے سر کی زیارت گاہ بنی ہوئی ہے. مشہد حسینی وہاں قاہرہ میں لوگ جاتے ہیں, زیارت کرتے ہیں. فیس بک پر بھی اس کی تصویریں موجود ہیں. وہ بادشاہ مر گیا جس نے سر انور وہاں لایا تھا, اس کی وفات ہو گئی. جو اس کے بعد شخص آیا جو تخت پر, وہ اچھا آدمی نہیں تھا. وہ تخت پر آ کر بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ مجھے بتایا جائے پہلے بادشاہ کا خزانہ کہاں ہے. لوگوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم, صرف ایک آدمی ہے جس کو معلوم ہے. اس آدمی کو بلایا گیا, تجھے پتا ہے بادشاہ کا خزانہ کہاں؟ اس نے کہا بالکل پتا ہے. اس زمانے میں زمین میں دبا دیتے تھے, نقشہ بنا کے کہیں چھپاتے تھے طریقے سے. یہ تجوریاں وجوریاں تو اس زمانے میں اس طرح تھی نہیں, تو لوگوں کے طریقے تھے. اس نے کہا مجھے پتا ہے. بادشاہ نے کہا بتا. اس نے کہا تجھے نہیں بتاؤں گا کیونکہ تو اچھا آدمی, تو سارا خزانہ کھا جائے گا, خورد برد کر لے گا, یہ لوگوں کا مال ہے, میں تجھے نہیں بتاؤں گا, تو مجھے پسند نہیں ہے. اس کو بڑی تکلیف ہوئی. اس نے کہا کہ یہ تو چھوڑ کے پسند ہوں یا نہیں بتا, ورنہ تجھے مار دوں گا. اس نے کہا مار دو, میرے سوا کوئی جانتا نہیں ہے, تو مجھے مار دے گا, تجھے خزانہ تو پھر بالکل ہی نہیں ملے گا. اس نے کہا جو بھی ہے. اس زمانے کی سخت ترین سزا کیا تھی؟ لوہے کا ایک رنگ سمجھتے ہیں, دائرہ, بغیر اوپر نیچے کوئی چھت نہیں, ڈھکا ہوا نہیں, ایک رنگ گولا,
وہ بنا کر رکھتے تھے سر پر. اور بیر بہوٹی بہت گرم ہوتی ہے، اس کی دوائیں بھی بنتی ہیں، اس کا تیل ڈالا جاتا تھا وہ. اور خنافسا اردو میں گبریلا کہتے ہیں، گوبر میں کیڑا ہوتا ہے جس کے سینگ ہوتے ہیں، یہ ڈالا جاتا. وہ کیڑا سر میں کرتا تھا سینگ. اس کے بعد وہ گرم تیل ان سوراخوں میں جاتا، رگیں پھٹنے لگ جاتی، اور جو مجرم ہوتا وہ فوراً یا تو مان لیتا تھا بات یا مر جاتا تھا. یہ سزا سب سے سخت تھی. بادشاہ نے کہا دیکھو مجھے بتا دو خزانہ کہاں ہے ورنہ میں یہ سزا دوں گا. ان کا دے دو. وہ رنگ لائے، کیڑے لائے، تیل ڈالا، باندھ دیا. جس کو بھی باندھتے تھے وہ چند سیکنڈ میں چیخنے لگ جاتا تھا، تکلیف شروع ہو جاتی تھی. یہ بڑے آرام سے بیٹھا ہوا، 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ کچھ پتا ہی نہیں. ان کا کھول کے دیکھو بھائی. کھول کے دیکھا تو کیڑے مر چکے تھے، سر پر ڈالے ہوئے کیڑے. ان کا شاید ہو سکتا ہے تم نے کیڑے جو ہیں وہ مردہ ڈالے ہوں یا نیم مردہ، دوبارہ ڈالے گئے، پھر اسی طرح کیا گیا، پھر کیڑے مر گئے. تیسری مرتبہ کیا گیا، پھر کیڑے مر گئے. ان کا کچھ گڑبڑ لگتی، کسی اور کو کرو. دوسرے کو کیا تو وہ 1 منٹ میں چیخنے لگ گیا، اس کو کاٹنے لگ گئے. اس کے بار بار کر رہے ہیں، کیڑے مر جا رہے ہیں، اس کو کوئی تکلیف. بادشاہ نے پوچھا تیرے سر پہ کیڑے کیوں مر رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ تو دنیا کے کیڑے ہیں، مجھے تو جہنم کے کیڑے بھی نہیں کاٹ سکتے. ایسی کیا بات ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ ایک خاص بات ہے، وہ بتا دیتا ہوں. خزانہ کہاں ہے وہ نہیں بتاؤں گا، یہ بتا دیتا ہوں کہ میرے سر کو کیڑے کیوں نہیں کاٹ رہے. اس نے کہا ہمارے بادشاہ نے امام پاک کا سر انور خرید لیا تھا اور یہاں حکم دیا زیارت گاہ بنانے کا. جب تک زیارت گاہ بن رہی تھی روزانہ اجازت تھی زیارت کریں لوگ آ کے، تو وہ ڈیوٹی میری لگی تھی. میں صبح کپڑے کھول کر زیارت کراتا اور شام کو کپڑے بند کر کے رکھ کے جاتا. میرا روزانہ کا کام تھا، جب میں سر انور کو کھولتا اپنے سر پہ رکھتا تھا، شام کو جب بند کرنے جاتا اپنے سر پر رکھتا تھا. میرے سر کو امام کا سر لگا ہوا ہے، یہ تو دنیا کے کیڑے ہیں، مجھے جہنم کے کیڑے بھی نہیں کاٹیں گے. اللہ یا جو محبت کرتے ہیں. میں کتنے واقعات سناؤں، ٹائم پورا ہو گیا. عاشورے کے واقعات سناؤں، عاشورے کی عزت کرنے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والے. میرا یقین ہے، مجھے شبہ نہیں ہے، مجھے ایمان والا وہی ہے جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے، صحابہ سے محبت کرتا ہے، نبی کے پیاروں سے محبت، اور جو ان کی سچی محبت رکھتا ہے وہ دوزخ میں نہیں سڑے گا انشاءاللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ ان کی محبت میں بیڑا پار. شفا شریف میں بدر کے حوالے سے مجھے یاد آ جائے، میں نے کس کتاب میں پڑھا، بادشاہ تھا پہاڑ پر کھڑا اپنی فوج کا معائنہ کر رہا تھا. ہزاروں تعداد میں فوجی اس کے اسلحہ لیے ہوئے، بڑا خوش ہو رہا تھا. مسلمان بادشاہ، پریڈ ہو رہی تھی. ایسے ہی دل میں خیال آیا یہ سارے میرے ساتھ ہوتے اور میں بدر میں ہوتا. 313 مسلمان تھے، ان کے پاس ساز و سامان نہیں، یہ سارے میرے ساتھ ہوتے، میں بدر میں ہوتا، میں نبی کی خدمت کرتا. دوسری کتاب میں اس نے سوچا کہ یہ سارے میرے ساتھ ہوتے اور میں کربلا میں ہوتا، آل رسول کو زخمی بھی نہ ہونے دیتا. ایسے ہی خیال آیا دل میں بادشاہ اور چلا گیا. بادشاہ اپنے گھر، فوجی اپنی بیرکس میں، مورچوں میں.
اپنے جناب کیمپوں میں چلے گئے. اس علاقے میں کوئی اللہ والے رہتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں ملے. فرمایا جاؤ تمہارا جو بادشاہ ہے نا اس کو خوشخبری دے دینا, کل فوج کا معائنہ کرتے ہوئے اس کے دل میں جو خیال آیا تھا نا اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو بخش دیا. اس طرح بات پتہ چلی کہ کیا خیال آیا ہے, اس کی فوج بھی اور وہ بھی بخشے گئے ہیں. سوچو. اور پھر حامیان یزید کو اتنا کہوں گا, کل قیامت کے دن سیدہ فاطمہ زہرا نے عرش کا پایا پکڑ لیا, کیا کرو گے تم؟ وقوفیو ہمت ہے میرے نبی کے سامنے آنے کی؟ جواب دو. تم آج یزید کی حمایت کر کے میرے نبی کو دکھ پہنچا رہے ہو. توبہ کرو, توبہ کرو. اور توبہ نہیں کر سکتے تو اپنی زبانیں بند رکھو. تم سے اگر زبانیں بند نہیں ہوں گی تو یہ یاد رکھنا, ہم اہل بیت کی, صحابہ کی, انبیاء کی گستاخی برداشت کر سکتے نہیں. ذہن میں رکھنا. ہمیں اپنا ایمان پیارا ہے جان سے زیادہ, اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی عزت, جن کی عقیدت, جن کی محبت ہمارے ایمان کی جان ہے. اللہ تعالی ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے. کروڑوں سلام امام پاک پر, ان کے رفقا پر. وہ ایک پیغام دے گئے ہیں, آج ہم اس پیغام کو کیوں بھول رہے ہیں؟ امام نے آخری وقت کیا کہا؟ مجھے نماز پڑھنے دو. ہم اس نماز کو بھول گئے. امام پیغام دے گئے, باطل کی کوئی بات دیکھو ذرا سی رعایت کرو گے تو رستے بنتے چلے جائیں گے. کوئی غلط بات دین کے خلاف قبول کر سکتے نہیں. ذرا سی بھی کوئی آپ تھوڑی سی بنائیں گے, آگے رستے کھلتے جائیں گے. اور آج ہماری حکومتیں وہی کر رہی ہیں, نہیں یوں کر لیں, نہیں یوں کر لیں, وہ اس طرح رستے بنا رہے ہیں. الحمدللہ مسلمان ایمان والے آواز لگا رہے ہیں, بس یہی اسوہ حسینی, یہی رسم شبیری ہے کہ ہم نے حق کا پرچم بلند رکھنا ہے. کوئی روٹھتا ہے تو روٹھے, رب کو راضی کرنا ہے, اس کے رسول کو راضی کرنا ہے. رب راضی تو سب راضی. ہم دوسروں کی فکر میں ہیں, ان سے کچھ بھی ہمیں ملنے والا نہیں. اور باقی جو یزید کو جنتی کہنا چاہتے ہیں, میں بخاری کی حدیث پڑھ دیتا ہوں. بخاری شریف میں ہے, المرء مع من احبا, جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا. تو یزید کے حامیوں دعا کیا کرو اپنے لیے کہ تمہارا حشر یزید کے ساتھ ہو. تم اپنا حشر یزید کے ساتھ مانگا کرو. ہم یقین بھی رکھتے ہیں, دعا بھی کرتے ہیں, یا اللہ ہمارا حشر امام اور ان کے غلاموں میں کرنا. تم اللہ سمجھ آ رہی ہے بات؟ پوچھ رہا ہوں. ہاں ذہن میں رکھنا, کوئی گنجائش نہیں ہے کوئی آپ کوئی نرمی کرے, کوئی ایسی بات ہو سکتی نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, یزید پلید کو جنتی کہنے کی جرت, جسارت, شرارت وہی کرے گا جس کے پاس ایمان نہیں. ذہن میں رکھنا. تمہارے کسی کا مسئلہ آ جائے تو تم تو اس کو پتہ نہیں جہنم کے کون سے درجے میں پہنچا کے دم لوگے. کوئی تمہارے بہن بھائی کو قتل کر دے, یہ نبی زادیوں کو گلیوں میں پھرانے والا, آل نبی کو بھوکا پیاسا ذبح کرنے والا, مدینے پہ حملے کرنے والا, محرمات کو یعنی جو کو منع ہے ان کو جائز کرنے والا, کیا اس کے لیے ایمان کی بات کرتے ہو, جنت کی بات کرتے ہو؟ اپنی فکر کرو. اللہ تعالی ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے.
یہ ایک پنجابی کا چھوڑا سا دو چار اشعار، اس کی فرمائش وہ سنا دیتا ہوں، حالانکہ شروع میں تھے لیکن میں اس وقت نہیں پڑھے۔ یہ ایک شاعر نے لکھے ہیں کہ کربلا میں 10 تاریخ کو جب امام کو شہید کر دیا گیا تو سیدہ زینب مقدس لاشوں کا پاس بیٹھ کے پہرا دے رہی تھیں، جبکہ یزیدی اپنے ناچ گا رہے تھے اور پھر سو گئے تھے۔ غلام عزیز ایک شاعر ہیں، ان کے شعر ہیں، پنجابی ہیں، سنا دیتا ہوں۔ اٹھ بیٹھی زہرا دی جائی جدوں لوگ تمامی ستے، پھڑ تلوار سردار پر دیاں دی اتے پہرا دین دی وتے۔ تلوار کا ذکر ہے، واللہ عالم کہ ان کو تلوار ملی تھی یا کوئی ویسے ہتھیار تھا۔ ایک برقع پوش نظر پیوس آوے گھوڑے اتے، اگے نامی وے تو بندے رب دے، ایتھے ہیں شہزادے ستے۔ ایتھے باغ نبی دا اجڑیا ہویا، ایتھے لاشے ہیں شاہاں دے، مت قدم گھوڑے دا اتے لیاویں، ایتھے پیاسے ہیں دناں دے۔ کہہ رہی تھی اے سوار آگے نہ، یہاں جو لیٹے ہوئے ہیں بہت دنوں کے پیاسے ہیں، ان پر قدم نہ رکھ دینا، یہ نبی کی اولاد ہے، یہ شہزادے ہیں۔ سنے آواز حیدر نے اگوں، اے کچھ بول سنایا، میں تے تد غریب دا باپ ہاں بیٹی، تیرا پہرا ویکھن آیا۔ یہ حضرت مولا کائنات سیدنا علی تھے، فرما رہے ہیں بیٹی میں تو تیرا پہرا دیکھنے آیا ہوں۔ حدیثوں کے مطابق شہیدوں کی روحیں جہاں جانا چاہتی ہیں جاتی ہیں۔ ادوں کتھے سمیں بابل اڑیا، جدوں شمر نے خنجر چلایا، اکبر دا ڈھنگ اکھیں ڈٹھا، میرا اصغر گیا ترہایا۔ شالا مرن نہ ویر کسے دے، تے نہ ہون نمانیاں بہنا، جس بہن نمانی دا ویر نہ کوئی، اس نے دنیا تو کی لینا۔ حضرت سیدہ زینب کو پتہ چلا کہ وہ تو ان کے والد ماجد حضرت علی تھے، دیکھنے آئے تھے۔ وہ اپنی کیفیت بیان کر رہی ہے، کسی بہن کا بھائی اس کے سامنے نہ مرے، ورنہ ان کے ساتھ کیا ہوتی ہے وہ بتا رہی ہے۔ ہتھی پتر پرا پتیجے کو ہا کے تے، پھر قید خانے ونج بہنا، صبر غلام عزیز زینب دا، کسے بھی درد مند نہیں سہنا۔ مقدس خاتون جنہوں نے کربلا کے بعد مثالی کردار ادا کیا۔ آخری بات، یزیدی لشکر نے رسول زادیوں کے سروں سے چادریں کھینچیں، وہ ساتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، جس کو آتا ہے آواز لگائے۔ سب کو آتا ہے؟ وہ یزیدی لشکر تھا، انہوں نے رسول زادیوں کے سروں سے چادریں کھینچیں۔ آپ کو برا لگتا ہے؟
آپ کی بہن بیٹیوں کے سروں سے چادر کس نے کھینچی ہے؟ سوال ہے میرا، ذرا سوچئے گا۔ وہ کیسے شوہر ہیں، وہ کیسے باپ ہیں، وہ کیسے بھائی ہیں کہ ان کی بہنیں سر نہیں ڈھانکتی؟ آج مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا۔ اس وقت تو وہ یزیدی تھے، آج آپ کی اپنی بہن یا بیٹی یا بیوی یا بیٹی نہ لے تو پھر کون مجرم ہے؟ سوچئے گا۔ امام علی مقام تیروں سے چھلنی ہو کر بھی نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، ہم سہولتوں میں نہ پڑھیں تو کون مجرم ہے؟ امام شریعت کے خلاف بات برداشت نہ کریں، کنبا کٹوا دیں، اور ہم کہیں کہ نہیں شریعت نہیں چاہیے، تو بتائیے پھر ہم مجرم ہیں یا نہیں ہیں؟ پھر ہم ایمان والے رہیں گے؟ آج اسلامی نظام ہم نہیں چاہتے، آج شریعت کے احکام ہم نہیں چاہتے، ہمیں ابلیسی مشورے چاہیے۔ کربلا کا پیغام نہ بھولنا، یاد رکھنا، یزید نہیں رہا، امام کی بات قیامت تک رہے گی، ان کی شان جنت میں بھی رہے گی، مگر میری آپ کی بھی کچھ ذمہ داری ہے، اور وہ ہمیں یاد رکھنی ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہ زیاد کا وہ ستم رہا، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ یاد رہے۔ اور پھر ایک بار پھر محبت سے پڑھوں گا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ کروڑوں سلام امام پر، ان کے ساتھیوں پر، اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ امام کی طرف سے، شہدائے کربلا کی طرف سے